بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے جز عامہ کے ساتھی کے سفر میں سورۃ الانشقاق کی 6 آیات کو سیکھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان کو صحیح طرح سمجھ کر ان پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 7 سے 9 آیات کو سمجھیں گے۔ دیکھیں، پچھلے لیسن میں ہم نے جو آیت کو کور کیا تھا وہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ انسان بے شک تو بہت محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، خوب محنت، پھر ملنے والا ہے اس کو فملاقیہ، جو آخری لفظ ہم نے دیکھا تھا، جس سے 2 معنی اخذ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملاقیہ سے ملاقات اپنے رب سے تم کرنے والے ہو، جو یہ آیت بتا رہی ہے، اور دوسرا جو اگلی آیا 7ویں آیا میں جو انشاءاللہ تعالی ہم آج سیکھیں گے کہ تم بہت جلد ملاقات کرنے والے ہو اپنے نامہ اعمال سے، ہر وہ عمل جو تم اس دنیا میں کرتے تھے وہ اس میں تحریر ہوگا۔ فملاقیہ، تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اس میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو انسان اپنے رب سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اس کا رب بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کی احادیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی اس کی سمجھ آ جائے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے ملنے کی، اس سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں۔ اور جو کوئی بھی ناپسند کرتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کو، اپنے رب سے ملنے کو خواہش نہیں رکھتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم سبھی تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب ایک مومن کو، ایمان والے کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی، اس کی رضا کی، جنت کی، تو پھر وہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کی محبت رکھتا ہے، اور اس کا رب بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کی چاہت رکھتا ہے۔ جبکہ کسی کافر کو، مشرک کو بری خبر دی جاتی ہے اللہ کے عذاب کی، اس کی ناراضگی کی، جہنم کی، تو پھر وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ تو یہ موت کے وقت کی بات ہے نا، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی، کہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے، اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کی محبت رکھتے ہیں، اسے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جو کوئی نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اور اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں ملنا چاہتے۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے نفرت ہے، موت ناپسند ہے کسی کو؟ کیونکہ ہم سبھی کو تو موت ناپسند ہے، کون مرنا چاہتا ہے، سبھی جینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو صرف اس موت کے لمحے کی بات ہے، پر جیسے ہی اس کو خوشخبری ملتی ہے اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کی، تو وہ بھاگتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ خوشی سے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب کسی برے انسان کو، بدکار کو بری خبر دی جاتی ہے جہنم کی اور اس کی سزاؤں کی، تو پھر وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یہی ہے وہ حدیث جس کے الفاظ میں آخر میں آتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کرتے ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان نے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہوم ورک دیا تھا اس کو چیک کیا
کہ ہماری جو کوششیں ہیں، اس دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، محنتیں ہیں، وہ کس کی طرف ہیں، ہمارا جو وقت ہے وہ کہاں لگ رہا ہے، کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے یا نہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک تھا اور امید ہے آپ نے اس ہوم ورک کو کیا ہوگا۔ اگر اس پر غور و فکر نہیں کیا تو چلیں آپ اس ہفتے کے لیسن میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنی کوششوں کا رخ اپنے رب کی طرف کریں، اپنے وقت کو اپنے رب کے لیے لگائیں، کیونکہ بہت ہی جلد ہمارے سامنے آ جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری کوششیں، ہماری جدوجہد، مشقتیں، ہماری بھاگ دوڑ کس کی طرف تھی۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ کہاں پر ہوگا؟ یہ ہمارے نامہ اعمال میں۔ بہت ہی جلد ہم سب اپنے نامہ اعمال سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے سفر کا اختتام کیسے ہوگا؟ جب ہمارے نامہ اعمال، ہماری کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائی جائے گی۔ آیہ نمبر 7، جیسا کہ آیہ نمبر 7 میں آتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو رہا جو دیا گیا کتاب اپنی دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا تو آسان حساب ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم۔ ان آیات کو اب آپ غور سے سنیں، سیکھیں اور سمجھیں اپنی پوری توجہ کے ساتھ۔ اچھا دیکھیں، ویسے تو ایک آسان سی بات ہے، ہمیں بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ تو جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بات پتہ ہی ہے۔ لیکن پھر اس کا آسان حساب کیسے ہوگا؟ جیسا کہ آیہ نمبر 8 میں ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ لفظ یمینی کو دیکھ لیں آیہ نمبر 7 میں، کیونکہ یہ سمجھنے والا ہے۔ جو داہنا ہاتھ ہے نا، وہ عربوں میں اور بہت سارے اور دوسرے ثقافتوں میں یہ علامت ہوتی ہے عہد کی، وعدے کی۔ داہنا ہاتھ قسم کھانے کی علامت تھی، اور ابھی بھی دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ہے کہ داہنا ہاتھ جو ہے وہ طاقت اور آزادی کی نشانی بھی ہے، اور داہنا ہاتھ عزت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اصحاب الیمین، جو داہنے ہاتھ والے ہیں لوگ، ان کو عزت بخشی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اکرام بخشا ہے، اسی لیے ان کے داہنے ہاتھ میں یہ کتاب دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا اپنے رب سے اس کو پورا کیا، انہوں نے اس کے احکامات کو بجا لایا، رب کی نافرمانی نہیں کی، اس کی فرما برداری کی، اس کی ہر حکم کو اہمیت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو عزت دی کہ ان کے داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب ان کے ہاتھ میں یہ نامہ اعمال دیا جائے گا تو پھر عنقریب حساب کیا جائے گا، آسان حساب، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آیہ نمبر 8 میں آتا ہے۔ اب آپ آسان حساب سے کیا سمجھیں کہ کیا ان سے آسان سوال کیے جائیں گے اور پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جب ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو پھر ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وہ اپنے اعمال کو تو دیکھیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے کہ یہ تم نے کیوں کیا، ادھر تم نے یہ غلطی کی تھی تو تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے اپنی نماز کو وقت پر ادا نہیں کیا، ڈیلے کیا، اس میں خشوع نہیں تھی، کیوں نہیں تھا اس میں خشوع، وضو کیوں نہیں صحیح کیا، ادھر تم نے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی، اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کی، کیوں ایسے کیا، یہاں پر تم نے یہ گناہ کیوں کیا، کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ تو یعنی کہ ان سے کسی قسم کا کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ تو لیں گے، ڈر بھی رہے ہوں گے، خوف بھی ہوگا انہیں کہ وہ اس میں تو بڑی سی غلطیاں، لیکن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اللہ جل جلالہ، وہ علی عظیم، وہ ذات جو اکبر ہے، اگر وہ سوال کر لیں تو اس کے آگے کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، کوئی ایکسکیوزز نہیں دے سکے گا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہو جی، میں اس مسئلے میں تھا تو یہ تھا، کسی قسم کی کوئی ایکسکیوزز نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ تو ہم دنیا میں بہت سی ایکسکیوزز دے دیتے ہیں نا، ایسا تھا ویسا تھا، میں تھکی تھی، بیمار تھی، گھر میں کوئی مسئلے تھے، کیا جو بھی، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کچھ بھی کوئی نہیں ایکسکیوز پیش کر سکتا، کوئی عذر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے
جو داہنے ہاتھ والے ہیں ان سے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال کر لیا تو پھر ہلاکت ہوگی ایسے انسان کے لیے، کیونکہ پھر کوئی ایکسکیوزز کام ہی نہیں آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، من نوقش الحساب عذب، وہ جس سے سوال کر لیا گیا، جس سے پوچھ گچھ ہو گئی، اس کے لیے تو ہلاکت ہے، اس کے لیے تو عذاب ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی کچھ اس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس کی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو اس کے بارے میں سوال کرتی تھیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اور الحمدللہ ہم بھی شکر گزار ہیں اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہ انہوں نے سوال کیے تاکہ ہم بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اپنے نامہ اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کر لیا گیا، سوال کر لیا گیا تو یقیناً اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو فرمانے لگیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے کہ یقیناً وہ ایک آسان حساب کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف نامہ اعمال تھمایا جائے گا، دکھایا جائے گا جو اصحاب یمین ہوں گے نا، یعنی ان کو، لیکن جو بھی اس نامہ اعمال کے بارے میں سوال کر لیا گیا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر لیا گیا تو پھر تو اس کی تباہی یقینی ہے، معاذ اللہ۔ تو ہر کسی انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تو دیا جائے گا، لیکن وہ جن سے سوال نہیں ہوگا، اصحاب یمین، تو وہ خوش قسمت ہیں۔ یہی ایک اور حدیث متفقن علیہ کی، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بالکل سیم آتی ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو بھی آخرہ میں یوم القیامہ میں سوال کر لیا جائے گا اپنے نامہ اعمال کے بارے میں تو وہ تباہ ہو گیا۔ تو کہتی ہے میں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وہ آسان حساب لیں گے، جو کہ اس آیہ میں، آیہ نمبر 8 میں سورۃ الانشقاق کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ صرف ایک ریویو ہے، یعنی کہ بس اوپر سے دیکھ لیا، لیکن جو بھی اس نامہ اعمال کے بارے میں سوال کر لیا گیا، ڈیٹیل میں اس کے بارے میں اس سے پوچھ لیا گیا تو پھر اس کے لیے ہلاک۔ اور یہی وہ حدیث متفقن علیہ کی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد يحاسب يوم القیامة الا هلك قلت او لیس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال انما ذلك الارض ولكن من نوقش في الحساب یہلک، معاذ اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں جیسے ایک مثال ہے، ایک جیسے استاد ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا جو شاگرد ہے، میرا اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے اور بہت ہی زیادہ محنتی ہے اور ہمیشہ بہت اچھے نمبر لیتا ہے اور سنسیئر ہے، خلوص کے ساتھ ہر کام کرتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے ٹیچر، اگر کبھی اسے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوئی اسائنمنٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کچھ تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، وہ پھر بھی اس کو اچھے گریڈ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی پچھلے ہی دنوں میری چھوٹی بیٹی نے اپنا جو رائٹنگ کا قاعدہ ہے وہ ختم کیا تو بڑی خوش تھی، ایکسائٹیڈ تھی کہ میں نے اتنا اکمپلش کر لیا ہے، میں نے کمپلیٹ کر لیا، اور سب کو کہہ رہی تھی خوشی سے دکھائیں۔ تو کسی بہن بھائی نے ریمارک دیا کہ ہاں اس میں تو اتنی لائنز بھی لگی ہوئی ہیں، کچھ پیجز میں اتنی صفائی سے کام بھی نہیں ہوا ہوا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ اس کی جو محنت ہے نا، میں اس سے خوش ہوں جو اس نے اپنا وقت لگایا ہے، کوشش کی۔ کہیں پہ تھوڑی صفائی نہیں بھی ہے، کہیں پہ کچھ لائنز بھی لگی ہیں تو میرے لیے وہ معنی نہیں رکھتی، لیکن اس کی محنت، سبحان اللہ۔ یہی آیا مجھے یاد آئی اور میں نے کہا کہ ایک دن ہمارا بھی نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور اس میں اسی طرح کی بہت سی لائنیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنت کو دیکھیں، ہمارے اخلاص کو دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کمیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جو نیکی کے عمل میں بھی جو ہم سے کمیاں رہ جاتی ہیں، سب کو درگزر فرما دیں۔
اور ہمارا آسان حساب ہو جائے۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے آسان حساب لینا، ہم سے کچھ سوال نہ کرنا۔ یا رب آپ الشکور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نام اور صفات الشکور کی ہے کہ جو سب سے زیادہ اپریشیٹیو ہیں، بڑے قدردان ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سراہتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں اور ایسا اجر دیتے ہیں جیسا انسان سوچتا بھی نہیں۔ اس کے تھوڑے سے عمل پر اس کو بے حساب اجر ہے اور خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، جنت کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہم اسی ذات سے جو شکور ہے اس سے ہم اپنے آسان حساب کا سوال کرتے ہیں۔ سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو قرآن اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں سے وہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے، کھلے اور چھپے، تو ایسی تجارت کرتے ہیں، ایسا سودا کرتے ہیں جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، کبھی گھاٹے میں جانے والا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ سورہ فاطر کی 30ویں آیت جو میری پسندیدہ آیات میں سے ایک آیا ہے، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا بدلہ عطا کرے گا ان کو، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک اللہ جل جلالہ غفور اور شکور ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت ہی زیادہ قدردان اللہ جل جلالہ الشکور ہیں، بہت زیادہ قدر کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بہترین اجر عطا کریں، ہمارا آسان حساب کر دیں اور ہمیں نیک وکار، نیک صالحین لوگوں سے ملا دیں۔ اب آپ نے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ یہ جو دعا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور پھر جو پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتائی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعا، بہت خوبصورت دعا ہے، خاتمہ بالخیر کی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ چاہا، مانگا اور ہمیشہ ساتھ رہے۔ دنیا اور آخرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بہت محبت تھی، اور ان کی موت بھی بہت ہی خوبصورت ہوئی۔ جس عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو، اسی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ وہی تاریخ، وہی ہفتہ، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ساتھی کہا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو کہتے تھے کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا جو درختوں پہ چرچراتا، اس کا کوئی حساب نہ ہوتا، کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل جاتا، ختم ہو جاتا اور دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، اس کا حساب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت ان کی دنیا میں ہی دے دی گئی، ان 10 اصحاب میں ابو بکر سب سے پہلے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں، حساب سے ڈر رہے ہیں کہ ان کا حساب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری کیا اعمال ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ جب یہ صحابہ اتنا ڈر رہے ہیں تو ہمیں کتنا خوف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا پر اللہ کی رحمت۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بھی، لیکن صرف اللہ کی رحمت سے ہی داخل ہوں گا جنت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے ہم سب پر کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہ ہے سب کا آسان حساب ہو جائے، اور حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں اللہ کی رحمت سے۔ آمین یا رب۔ جو نیک صالح ہوگا جب اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا آسان حساب کے ساتھ، وہ اپنی جنت میں لوٹ جائے گا، اپنے لوگوں کی طرف چلا جائے گا، اپنے لوگوں سے ملے گا، جیسا کہ آیا نمبر 9 میں آتا ہے وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا پھر اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم۔ مسرورا، سین اور را جس کی جڑ ہے، سر ہوتا ہے راز، ٹھیک ہے، اور سرور
خوشی، راحت، سکون اور دل کی گہرائیوں سے جب انسان خوشی کو محسوس کرے نا، وہ ہوتا ہے آرٹیفیشل نہیں کہ بس مصنوعی طور پر جب کبھی ہم مسکرا دیتے ہیں، دل خوش نہیں ہوتا لیکن بس اوپر سے مسکرا دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا، یا پھر کبھی ایسے ہی ہنس رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ایسی ہنسی مذاق کریں لیکن دل نہیں ہے خوش۔ تو یہ وہ خوشی ہے جو دل سے محسوس ہوتی ہے، جس کا آپ کو احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں عربی میں ایک اور لفظ بھی ہے نا جو سریر آتا ہے بستر کے لیے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان سکون سے، راحت سے سو جاتا ہے، اس کو سکون اتنا ملتا ہے، کمفرٹ ملتی ہے نا، کمفرٹیبل ہو جاتا ہے وہ، کہ وہ ایک اچھا سا احساس ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے جب انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ تو ایک احساس خوشی کا، جو سکون جو انسان محسوس کرے، اس کو کہتے ہیں خوشی کی۔ اور آپ کو الفاظ کچھ یاد ہیں عربی میں جو ہم نے ابھی پچھلے دنوں بھی کیے ہیں، سیکھے ہیں؟ وہ فرح اور سعادہ، یہ بھی خوشی کے لیے آتے ہیں، لیکن مسرور ایسی خوشی ہے جو آپ اتنا اس میں خوش ہوں کہ آپ کے آنسو نکل آئیں، اتنے آپ خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی انسان اپنی بچھڑی ہوئی فیملی والوں سے ملتا ہے، اپنے والدین سے بہت سالوں سے نہیں ملے، پھر ملتے ہیں تو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک ری یونین ہوتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے کہ جس کے لیے آپ منتظر تھے، آپ تڑپ رہے تھے، انتظار میں تھے کہ کب مجھے یہ خوشی ملے گی، کب میں ان سے جا کے ملوں گا۔ تو ایسی خوشی، سبحان اللہ، جیسے کبھی دیکھیں عید پر ہم ملتی ہیں فیملیز آپس میں، ایک بڑا سا ری یونین ہوتا ہے، سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے چچا ہوتے ہیں یا کوئی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی ایسا کزن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے تو دور ہی نہ، چلو اب اس سے بھی ملنا پڑے گا۔ ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہوں گی جنت میں، دل میں کوئی بھی غل نہیں ہوگا کسی کے بارے میں، کوئی چبھن، کوئی تکلیف، کوئی بھی برائی نہیں ہوگی۔ وہ سچ میں حقیقی عید ہوگی جب انسان ملاقات کرے گا۔ اور دیکھیں ایک اور بہت ضروری بات ہے جو میں ادھر جس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، جنت میں سب کو ایک طرح کی جنت نہیں مل جائے گی، اس کے مختلف درجات ہیں ان کی نیکیوں کے بنا پر۔ کس انسان نے کتنی نیکیاں کی، اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا کیا قربان کیا، کیا اس نے محنتیں کی، اس کی کوششیں کیا تھیں، اس کے نیک اعمال کتنے تھے، اس کی بنا پر اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خاندان میں، ایک ہی فیملی میں اب جو لوگ ہوں ان سب کی نیکیاں برابر نہ، ایک بہت نیک عمل کرنے والا ہے اور ایک اتنا نیک عمل نہیں کر سکتا، ایک حافظ حفظ کر رہا ہے، لگاتار اپنے علم حاصل کر رہا ہے قرآن کا، اور دوسرے کا لگان دنیا کی طرف ہے، اس کا رجحان اتنا نہیں ہے نیکی کے کاموں میں، اس کے بھی کوئی اور نیک اعمال ہوں گے۔ کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ایک کی زیادہ ہیں اور دوسرے کی کم ہیں، تو اب لیول تو نہیں ہوئے نا برابر، ایک کو جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی اور دوسرا جو ہے وہ نچلے جنت کے درجے میں ہوگا۔ جنت تو ساری بہترین ہے، جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا نا سورۃ المطففین میں، رحیق مختوم کے بارے میں اور تسنیم کے بارے میں، تو اس طرح ڈفرینٹ لیول کے جنت ہوں گے، ان کی نعمتیں بھی مختلف ہوں گی۔ تو اب ملاقات کیسی ہوگی؟ جب ایک اونچے درجے والا جنتی جو بہت ہی نیک صالح، اللہ کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی نیک کاموں میں، تو جب وہ اپنی جنت میں جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ یا اللہ وہ میرا کہاں ہے خاندان والا، تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس کی نیکیاں آپ کی نیکیاں جتنی نہیں تھیں، وہ نچلے درجے میں ہیں۔ تو اس کی گزارش پر، اس کے سوال کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو نیچے درجے والے جو خاندان والے ہوں گے ان کو اس کے ساتھ اوپر کر دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صالح انسان نیچے والی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ نیچے والے جنتی اوپر چلے جائیں گے، اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ تو دیکھیں اگر ہمارے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نیک کام کریں، صبح دوپہر شام ان کا کام ہی یہی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پڑھانا، سکھانا، درس و تدریس، مسجد کے کام، جو بھی اور نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، خوش ہونا ہے
شکر گزار ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہمارے بھی درجات بلند ہو جائیں جنہ میں، ہے نا، بجائے کہ ہم ان کو تانے دیں، ان کا مذاق اڑائیں کہ لو تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں، بس ایک یہی کام رہ گیا ہے، تم جاب لیس ہو، کوئی کام تو کرتی بھی نہیں ہو، یا تم کوئی کام نہیں کرتے، بس یہی تمہارا ایک کام ہے، اس سے بہتر ہے کچھ گھنٹے باہر لگاؤ اور کچھ پیسے کما لو۔ استغفر اللہ ربی، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی، بلکہ ان کی مدد کرنی ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے دین میں ان کا مددگار بننا ہے، اللہ کا مددگار بننا ہے، انصاری بننا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو انکریج کرنا ہے۔ جو بھی ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں ایسے دین کے کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو جنہ کے درجات ہیں نا، ان کا جو ڈسٹنس ہے، ان کا جو فاصلہ ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کے تارے۔ تو ایک جنہ کا لیول دوسری جنہ کے لیول سے اتنے فاصلے پر ہوگا، اور جو نچلی جنہ پر ہوگا وہ جب اوپر چلا جائے گا تو اس کی کیا اس وقت احساسات ہوں گے، وہ کہے گا کاش کہ میں تم سے زیادہ نیکیاں کرتا۔ تو اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ اس کی نیکیوں میں اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور پھر یہ جو اصحاب یمین ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ پھر جنہ میں اپنے تمام جتنے بھی باپ دادا گزر چکے جو نیکوکار تھے، جو بچوں میں ان کے آگے ذریہ میں، اور جن کے لیے وہ دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، انہیں نیک صالح بنا دے، ہمیں جنتوں میں ملا دے، تو لو یہ جنت میں آج سب مل گئے۔ یہ خوشی اس وقت محسوس کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ جب دعا مانگنی ہے نا تو آپ گھر والوں، بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احبابوں، سب کے لیے دعا مانگے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، سب کا آسان حساب کر دے اور ہم سب کو جنتوں میں ملا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخری بات جو میں آپ کو اس آیت سے بتانا چاہتی ہوں کہ جو یہاں پر آیا ہے نا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اہلہ کا لفظ کہ وہ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف، جو یہاں پر جو اہل ہے نا، صرف اس سے مراد وہ نہیں ہے جو اس کے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، بہن بھائی اور جتنے بھی اور آگے رشتے ہوتے ہیں، خالہ، ماموں، چچا، جو بھی ہیں، صرف ان سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مومنین، وہ ایمان والے جو نیک صالح ان کی دنیا میں دوست تھے، جن سے ان کا رشتہ اتنا مضبوط تھا دنیا میں کہ جیسے خون کا رشتہ ہو، کیونکہ مسلمان بہن بھائی اسی طرح کے ہوتے ہیں، خونی رشتے کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ جو دین میں مل کر کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، وہ دوست احباب جو دین کے تعلق سے جڑے تھے، وہ ان کے اہل ہوں گے ان جنتوں میں۔ پھر وہ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے، جن کا تعلق اللہ کے کلام سے تھا، پھر وہ نیکی کے کام کر کے ساتھ مل کے خوشیاں مناتے تھے، یہی ان کا اہل ہوگا جنہ میں، جو ان کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوگا۔ یہ دائیں ہاتھ والے ان کی طرف لوٹ جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بہتر اہل عطا کریں گے جو ان کا دنیا میں تھا۔ جنہ میں کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی اکیلا پن نہیں ہے۔ جو نیک صالحین ہوں گے ان کے جب داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، آسان حساب ہوگا ان کا، اور وہ جنہ میں خوشیاں منا رہے ہوں گے اپنے اہل کے ساتھ۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ان آیات کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 7، فَأَمَّا، تو رہا، من، وہ جو اوتیا دیا گیا، کتابہ، اپنی کتاب، بیمینہ، اپنے دائیں ہاتھ میں۔ آیت نمبر 8، فَسَوْفَ، تو ان قریب، یحاسب، حاسین با سے حساب کیا جائے گا، حساباً، حساب، یسیرا، یا سین را، حساب آسان۔ آیت نمبر 9، اور ینقلب، وہ لوٹے گا، الی، طرف، اہلی ہی، اپنے گھر والوں کی، مسرورا، سین را سے خوش و خرم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب